الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ وقال اللہ تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اما بعد، محترم حافظ سیف الرحمن صاحب، ناظم تربیت گاہ محترم مولانا جمال الدین صاحب، امیر ضلع محترم امان گل صاحب جو ہمارے مہمان ہیں، میرے نہایتی قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں، مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ حاضری جو اس وقت ہے وہ 65-70% وہ لوگ ہیں جو کہ نوجوان ہیں، اور جو غیر حاضر ہیں ابھی لاہور کی مختلف مقامات کی سیر کر رہے ہیں، ان کی بھی بھاری اکثریت میرا اندازہ ہے نوجوان ہوگی۔ اور نوجوان جو ہیں اس وقت وہ اللہ کا شاہکار ہے، مسلم نوجوان وہ اللہ کی نشانی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ باقی لوگ نشانی کیوں نہیں؟ یہ بزرگ ہمارے نشانی تو یہ سب ہے، لیکن یہ نوجوان ایک جیتی جاگتی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی رول بھی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی کردار بھی ادا کر رہا ہے۔ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ساری دنیا چلانے والا امریکہ ہے، دوسرے نمبر پر کوئی چین وغیرہ ہے، اور پھر اصلاً تو ہمارا خیال ہے یہودی ساری دنیا چلا رہے ہیں، لیکن نہیں، اصل تو اللہ تعالیٰ کار فرما قوت ہے۔ اور یہ نوجوان امت مسلمہ کا نوجوان، یہ جو میں امت مسلمہ کا کہہ رہا ہوں اس لیے کہ نوجوان ہے ہی امت مسلمہ کے پاس، اور یہ جو غیر مسلم دنیا ہے، جاپان میں 80% بوڑھے ہیں، یورپ میں 65 سے 70% بوڑھے ہیں، امریکہ میں 60% کے قریب بوڑھے ہیں، لیکن امت مسلمہ چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے سعودی عرب میں ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے ترکی ہو، جہاں بھی مسلمان موجود ہیں 65 سے 70% نوجوان ہیں۔ یہ یہودیوں کا کام ہے، یہ امریکہ کا کام ہے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اس کا کام ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے کہ ان کو ختم کیا جائے، ان کو کم کیا جائے، لیکن یہ وہ ہیں اہل ایمان جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے هو اجتباکم، تمہیں میں نے چن لیا ہے۔ اللہ کے چنیدہ لوگ، اس وقت اللہ کے پسندیدہ لوگ، ہمارا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں ہے۔ یہ جو نوجوان پاکستان سے لے کر مراکش تک 60 سے 65% امت مسلمہ کے پاس ہیں، یہ اس کا کام ہے جس نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لوگ اپنی چالیں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی چال چلتا ہے، اور ہمارا بعض اوقات خیال ہوتا ہے اللہ کی چال ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہاں، نظر نہیں بھی ہے لیکن نظر آتی بھی ہے۔ یہ جو نوجوان ہیں، یہ اللہ کی جو میں نے نشانی کہا، یہ اللہ کی چال ہے، یہ اللہ کا کام ہے، ورنہ ساری دنیا مل کے کوشش کر رہی ہے امت مسلمہ کو ختم کرے، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندلن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ نوجوان اتنی بڑی تعداد میں اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم معاشرے کے لحاظ سے ٹھیک جا رہے ہیں،
اگر یہ ہوتا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے، کچھ دوسرے یعنی کے پی میں یہ الحمدللہ یہ خوشائن بات ہے کہ بالعموم 65 سے 70% نوجوان ہیں۔ بعض دوسرے صوبوں کی تربیت گاہ میں یہ ہوتا ہے کہ 50% سے زیادہ بعض اوقات بزرگ آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے معاشرے کے ساتھ نہیں چل رہے، اور یہ تربیت گاہ اس کا اظہار کر رہی ہے کہ معاشرے کی جو تقسیم ہے، جس نسبت سے نوجوان ہیں اس نسبت سے یہاں تربیت گاہ میں لوگ موجود ہیں، اور نوجوان وہ ہوتا ہے جو کسی بھی قوم کا، ملک کا مستقبل ہوتا ہے۔ بزرگوں نے تو اپنا کردار ادا کر دیا، اور بزرگوں کا کردار ہی یہ ہے کہ یہ نوجوان تیار ہو گئے ہیں۔ یہ بزرگوں کے ہی محنت کا نتیجہ ہے کہ نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ تو اس پہلو سے کسی بھی قوم اور ملک کا مستقبل اصلاً نوجوان ہے۔ یہ جو آج مغربی دنیا پریشان ہے، کینیڈا اتنا بڑا ملک ہے لیکن اس کو پریشانیاں، آبادی ختم ہوئی جا رہی ہے، جو لوگ ہیں وہ بوڑھے ہیں، مستقبل میں کیا ہوگا؟ سارا یورپ پریشان ہے کہ 65-70% ہمارے پاس بوڑھے ہیں، مستقبل کیا ہوگا؟ جاپان 75-80% وہاں بوڑھے ہیں، پریشان ہے کہ کیا ہوگا؟ یہ امت مسلمہ اس لحاظ سے خوش قسمت امت ہے کہ 60 سے 65% نوجوان ہیں، اور یہ 60 سے 65% نوجوان ہیں اس لیے کہ یہ جو موضوع ہے اس وقت اسلام کا تصور حکومت اور جماعت اسلامی، یہ صرف تصور حکومت نہیں رہنا ہے، یہ صرف خیالوں میں نہیں رہنا ہے، یہ صرف ہمارے خوابوں کی دنیا میں نہیں رہنا ہے، عمل کی دنیا میں آنا ہے۔ اس روئے زمین پر اسلامی حکومت نظر آنی ہے، اس روئے زمین پر اسلامی حکومت قائم ہونی ہے، اور اس میں کلیدی رول ان نوجوانوں کا ہونا ہے۔ اسی لیے تو ان کو اتنی بڑی تعداد میں پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے تو ان کو اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے، ساری دنیا بڑھاپے میں جا رہی ہے، امت مسلمہ نوجوان۔ اس لیے ہر نوجوان کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت آج کے دور میں یہ نوجوان، اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، یہ نسبت ایسا نہیں ہے اپنے قیامت تک کے لیے یہ نسبت رہنی ہے۔ 25 سے 30 سال پھر نسبت بگڑنا شروع ہو جائے گی، پھر نوجوان کم ہونا شروع ہوں گے، بڑھاپا بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ ایک اور پہلو کیا ہے؟ اگلے 20 سے 25 سال بڑے اہم سال، اگلے 20 سے 25 سال میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہونی ہے، اور تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ واقعات ہو گئے ہیں جو پچھلے 200 سال میں نہیں ہوئے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ جو امریکی پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا پچھلے 200 سال میں نہیں ہوا۔ یہ جو امریکہ میں اس صدر کی حلف برداری کے وقت اتنی فوج پارلیمنٹ کے آگے لگی ہوئی تھی جتنی افغانستان میں نہیں ہے، یہ 200 سال میں نہیں ہوا۔ اسی طرح سے یہ دیکھیں آپ، یہ جو افغانستان میں طالبان اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے، پچھلے ایک عرصے سے امریکہ کا خیال تھا ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، ان سے بات نہیں ہو سکتی، لیکن آپ نے تصاویر دیکھی ہوں گی، ایک طرف سارے امریکی نمائندے کوٹ پتلون پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف سارے پگڑیوں والے اور شلوار قمیص والے بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ سے بات چیت کر رہے ہیں، برابری کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ، یہ بھی صدیوں بعد گویا تاریخ نے یہ منظرنامہ دیکھا ہے۔ تو ایک ایسے دور میں آپ داخل ہو رہے ہیں جہاں بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں، اور اب تبدیلی جو آنی ہے وہ ایک تو تبدیلی پاکستان میں آئی ہے، اس سے تو لوگ پناہ مانگ رہے ہیں کہ ایسی تبدیلی، لیکن اب جو بھی تبدیلی آنی ہے وہ امریکہ کی نہیں آنی، اس لیے وہ آ چکی، چین کی نہیں آنی، وہ بھی آ گئی، روس کی بھی نہیں آنی، وہ تو آ کے چلی بھی گئی۔ اب جو کچھ تبدیلی آنی ہے وہ فطرت کی تبدیلی ہے،
دین فطرت کی تبدیلی ہے، اسلام کی تبدیلی ہے، اور اسلام کا احیاء گویا مستقبل میں ہونا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کی بات کبھی غلط نہیں، جو کہہ دیا پتھر کی لکیر، تاریخ نے اسی کو ٹھیک ثابت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ آنے والا مستقبل، وہ جو 5 ادوار والی بڑی مشہور حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا دور ہے، دور نبوت، کچھ عرصے رہے گا، گزر جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر خلافت علی منہاج نبوہ ہوگی، نبوت کے طریقے کی خلافت، وہ بھی کچھ عرصے رہے گی اور وہ بھی گزر جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بادشاہتیں ہوں گی، وہ بھی رہیں گی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک جبر کا دور ہوگا، سختی کا دور، شکنجے کسے ہونے کا دور، چوتھا دور۔ لیکن یہاں ذرا ٹھہریں، یہ میں نے ابھی 4 ادوار کا تذکرہ کیا ہے، 5واں دور کی طرف میں آ رہا ہوں۔ لیکن یہ جو تاریخ گزری ہے یہ آپ کے سامنے ہے، تاریخ نے کیسے سفر کیا ہے۔ پہلے نبوت کے بعد کیا ہوا؟ خلافت علی منہاج نبوہ، خلافت راشدہ۔ اور اگر یہاں میں آپ سے پوچھوں کہ کتنے خلفائے راشدین ہیں، کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ کسی نے کہا 5، چلیں 4 مان لیں، 5 مان لیں۔ پچھلے 1400 سال میں مسلمان حکمراں کتنے گزرے ہوں گے؟ کتنے گزرے ہوں گے 1400 سال میں؟ 1400 تو گزرے ہی ہوں گے ظاہر ہے، لیکن 100 سال کس نے حکومت کی ہے؟ کوئی 1 سال رہا، کوئی 2 سال رہا، کوئی 5 سال رہا، کوئی 10 دن رہا، کوئی 10 سال رہا۔ ہزارہا مسلم حکمراں گزرے، ہزاروں مسلم حکمراں، اور ہزاروں مسلم حکمراں جو گزرے ہیں ان میں سے آپ نے ابھی کہا 4 یا 5 خلفائے راشدین ہیں، یہ تو بڑے کم ہیں، کم ہے نا؟ یہ 4000 کیوں نہیں ہے؟ یہ تو 400 بھی نہیں ہے، یہ تو 40 بھی نہیں ہے، یہ تو 2 درجن اور 1 درجن بھی نہیں ہے، آدھی درجن بھی نہیں ہے، 6 بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا 4 یا 5، تو یہ تو بہت کم ہے۔ یہ کم اور زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوہ ختم ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ بادشاہتیں ہوں گی۔ یہ جو سارا ہمارا 500-700 سال کا دور ہے مسلم دور، مسلم حکمرانوں کا دور۔ مغربی دنیا سے آپ پوچھیں مسلمانوں کا دور کتنا ہے، وہ کہیں گے 1000 سال۔ ان کے نزدیک تو 1000 سال ہے، لیکن آپ کے نزدیک آئیڈیل دور، مثالی دور، وہ دور جو ہمارا مثالی آئیڈیل دور ہے، وہ 4 یا 5 خلافت راشدہ، اور ایسا محفوظ ہے وہ کہ آج بھی 4 یا 5 سے تعداد آگے نہیں بڑھی۔ کیوں نہیں بڑھی؟ اس کا جواب ابھی آتا ہے۔ تو تاریخ کو آپ دیکھیں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاریخ ویسے ہی چلی ہے۔ خلافت علی منہاج النبوہ اور خلافت راشدہ کے بعد تھے سارے مسلمان حکمراں، لیکن آپ انہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بادشاہ، نیک بادشاہ، تہجد گزار بادشاہ، پرہیزگار بادشاہ ہیں، بادشاہ آج بھی۔ اور پھر اس کے بعد بادشاہتیں گزر جائیں گی، پھر کیا؟ جبر کا دور۔ آج آپ دیکھیں یہ جبر کا دور چاروں طرف ہے، ایک طرف امریکہ، چین، روس، ان کا جبر ہے، لیکن دوسری طرف جو مسلمان ممالک ہیں، مصر کی جیلیں کن لوگوں سے بھری ہوئی ہیں؟ تہجد گزار لوگوں سے، نفلی روزہ رکھنے والوں سے، حافظ قرآن لوگوں سے، ان لوگوں سے مصر کی جیلیں بھری ہوئی ہیں۔ بنگلہ دیش میں کون پھانسیاں لٹک رہا ہے؟ آپ ہی کے دوست، اسی جماعت اسلامی کے لوگ پھانسیاں لٹک رہے ہیں۔ افغانستان، ساری دنیا آپ دیکھیں، ایک جبر کا، یہ جو ترکی ہے،
ترکی میں آج کل ذرا اچھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن 50 سال پہلے کیا حال تھا؟ ترکی کی مساجد کو تالے پڑے ہوئے تھے، اذانوں پر پابندی تھی، خواتین حجاب نہیں پہن سکتی تھیں، سرکاری خواتین کا لباس تھا اسکرٹ پہن کر گویا دفاتر میں آئیں اور تعلیمی اداروں میں آئیں۔ یہ ترکی کا حال تھا، اور یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے کہ ایک خاتون حجاب پہننے والی، اور حجاب بھی کوئی برقع نہیں، سر پہ وہ چادر لیتی تھی، وہ پارلیمنٹ کی رکن منتخب ہو گئی، اور جب وہ منتخب ہو گئی، حلف پڑھنے کے لیے جب پارلیمنٹ میں پہنچی تو اس کو کہا کہ تم منتخب ہو گئی ہو؟ اس نے کہا عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئی ہوں۔ کہا لیکن ترکی میں یہ جو تمہارا لباس ہے، یہ جو سر پہ چادر ہے، اس کے ساتھ حلف نہیں ہو سکتا، تم اس چادر کو اتارو تب اپنی اسمبلی کی ممبری کا حلف پڑھ سکو گی۔ اس نے کہا یہ جمہوریت ہے، مجھے عوام نے منتخب کیا ہے، میرے اس لباس کے ساتھ منتخب کیا ہے، میری چادر کے ساتھ منتخب کیا ہے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تم کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ترکی تو ہمارا سیکولر ملک ہے، یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ حجاب والی عورت اور سر پہ چادر لینے والی عورت ہماری پارلیمنٹ کی رکن بنے، تم کو اگر حلف پڑھنا ہے تو سر سے چادر اٹھاؤ، ورنہ حلف نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ عورت بھی، جو ہمارا خیال ہے کہ آج کی دنیا مادہ پرست ہو گئی ہے، سب اسمبلی پرست، جیسے آج کل ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ سینٹ کے لیے اور اسمبلی ممبری کے لیے کیا کچھ لوگ کر رہے ہیں، چاروں طرف سے پیسے چل رہے ہیں، حکومت بھی پیسے چلا رہی ہے بلوچستان میں اور کہاں، اور حزب اختلاف بھی پیسے چلا رہی ہے، سمجھتے ہیں سب کچھ اسمبلی کی ممبری ہے، سینٹ کی ممبری ہے۔ لیکن ابھی قریب میں یہ واقعہ ہوا کہ اس عورت نے کہا اچھا تمہارا خیال ہے کہ یہ اسمبلی ممبری مجھے اتنی عزیز ہے کہ میں اس کی خاطر اللہ کا حکم توڑ دوں گی، شاعر اسلام چھوڑ دوں گی، میں تمہاری اسمبلی کی ممبری کو ٹھوکر مارتی ہوں، اور وہ باہر نکل گئی۔ یہ وہ واقعہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا، اور وہ عورت کوئی مر نہیں گئی ہے، رخصت نہیں ہو گئی ہے۔ یہ جو اردگان صاحب آئے ہیں، انہوں نے اسی عورت کو بلا کر ملیشیا میں سفیر مقرر کیا ہے، آج کل وہ ملیشیا میں سفیر ہے۔ یہ میں اگلے زمانے کی کہانی نہیں سنا رہا، ایک کہانی تو یہ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسمبلی کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ایک وہ ترکی کی خاتون ہے کہ اس نے صرف چادر کے لیے اسمبلی کی ممبری کو ٹھوکر مار دی۔ اور یہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یہ کرنیں ہیں جو نمودار ہو رہی ہیں، یہ نشانیاں ہیں جو نکل رہی ہیں۔ تو ترکی کا یہ حال تھا کہ مساجد کو تالے اور اذانوں پر پابندی، ایسا جبر تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، آپ کے پیمانے کیسے اچھے ہیں۔ آج 70 کے قریب 60 کے قریب مسلمان ممالک ہیں، میں آپ سے پوچھوں اسلامی حکومت کہاں ہے؟ کہیں ہے؟ سب مسلمان حکومت ہے، اسلامی حکومت کہیں نہیں ہے۔ ارے بھائی سعودی عرب ہے، وہاں خانہ کعبہ ہے کہ نہیں ہے؟ حج کرتے ہیں وہاں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن وہاں تو اسلامی حکومت ہوگی، ہے اسلامی حکومت؟ یعنی خانہ کعبہ بھی موجود ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، لیکن آپ نے کہا اسلامی حکومت نہیں ہے۔ کیسا آپ کا مزاج بنا ہوا ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ نے اہتمام، یہ اللہ کا اہتمام ہے کہ آپ کے پیمانے ذرا نہیں بگڑے ہیں، آپ کہیں کنفیوز نہیں ہوئے ہیں، صدیوں کے گرد و غبار نے آپ کے اندر ابہام پیدا نہیں کیا، آئیڈیل بالکل کلیئر ہے، کیا چیز ٹھیک ہے بالکل واضح ہے۔ یہ واضح کیوں ہے؟ اس کا جواب 5ویں دور کی طرف آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 ادوار بھی گزر جائیں گے اور پھر کیا ہوگا؟ یعنی نبوت اور خلافت علی منہاج النبوہ اور جبر اور بادشاہت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد جو دور آئے گا، آخری دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پھر سے خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی۔ خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی، یعنی جبر کا دور جو ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ تو ہم گزار رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ حجاب پر جگہ جگہ پابندی لگ رہی ہے۔ آخری ملک نیوزی لینڈ ہے جہاں ابھی 2-3 دن پہلے پابندی لگی ہے، اور وہاں پر عوامی ریفرینڈم کرایا گیا، اور اس میں 1-2% کی اکثریت سے لوگوں نے کہہ دیا حجاب پر پابندی۔ یہ پچھلے 1-1.5 سال میں لگنے والی 12واں ملک ہے جہاں حجاب پر اور پردے پہ پابندی لگی ہے۔ ویسے پردے پہ پابندی کیوں لگ رہی ہے؟ مغربی دنیا ہے، ان کی تہذیب ہے، ان کا میڈیا ہے جس سے ہم پریشان رہتے ہیں۔ ہمیں پریشان ہوتے ہیں میڈیا کھا جائے گا، تہذیب ہمیں الٹ دے گی۔ وہ تو مغربی دنیا میں کچھ نہیں کر پا رہے، شکست تسلیم کر رہے ہیں۔ یعنی 12واں ملک ہے جنہوں نے قانونی طور پر پردے اور حجاب پر پابندی لگائی ہے۔ ان کی تہذیب شکست کھا گئی، ان کا میڈیا شکست کھا گیا، ان کا کلچر شکست کھا گیا، ان کا نظام شکست کھا گیا۔ قانون کی طرف آ کے قانونی پابندی لگائی جائے۔ یہ جو میڈیا سے بعض اوقات ہم پریشان ہوتے ہیں، یہ میڈیا کچھ نہیں ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے ایک سخت بات کہی ہے، علامہ اقبال نے کہا یہ کافری تو نہیں، کافری سے کم بھی نہیں کہ مرد حق ہو گرفتار حاضر و موجود۔ مرد حق حاضر و موجود کا گرفتار ہو جائے، حاضر و موجود کا غلام ہو جائے، سمجھ لے کہ میڈیا خدا ہے، نعوذ باللہ، اخبار خدا ہیں، خبریں خدا ہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب ڈھیر ہو گئے ہیں مغربی دنیا میں۔ نہ میڈیا کچھ کر رہا ہے، نہ تہذیب کچھ کر رہی ہے، نہ فحاشی عریانی، بلکہ اس کو چھوڑ کر لوگ حجاب کی طرف آ رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہے، بلکہ جتنے شاعر اسلام ہیں سب بڑھ رہے ہیں۔ قرآن پیچھے ہٹ رہا ہے یا آگے بڑھ رہا ہے؟ آگے بڑھ رہا ہے۔ حفاظ قرآن تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس وقت حفاظ ہیں۔ کبھی اتنے حفاظ تاریخ میں نہیں رہے جتنے اس وقت ہیں 2021 میں۔ اور آپ دیکھیں ابھی جو نکل رہے ہیں، ہر سال ہزاروں حفاظ ان مدارس سے نکل رہے ہیں۔ ہمارا تو خیال تھا اسلام پیچھے ہٹ رہا ہے، اسلام اور حق آگے بڑھ رہا ہے۔ اور قرآن کیوں آگے بڑھ رہا ہے؟ حفظ کیوں آگے بڑھ رہا ہے؟ قرآن کے حفاظ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ میں کراچی میں رہتا ہوں اور میں نے وہ دور دیکھا ہے جب میرے محلے کی مسجد میں بھی حافظ نہیں ہوتا تھا۔ پشاور سے ایک صاحب آتے تھے، وہ تراویح پڑھاتے تھے۔ پھر رمضان آ رہا ہے، اس پہ بھی میں 1-2 جملے ضرور عرض کروں گا۔ اور لیکن اب کیا صورتحال ہے کراچی میں؟ اب رمضان آ رہا ہے، آپ دیکھیں ابھی شعبان کی 15 تاریخ ہوگی، سارے شہر میں بینر لگے ہوں گے۔ کیا لگے ہوں گے؟ 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، 15 روزہ تراویح، اس ہال میں تراویح، اس پارک میں تراویح، اس گھر میں تراویح، ترجمے کی تراویح، تفسیر کی تراویح۔ اتنی تراویح، یہ تراویح اتنی اس لیے بڑھ گئی ہے کہ حفاظ اتنے بڑھ گئے ہیں۔ حفاظ کیوں بڑھ گئے ہیں؟ حفظ کرنے والے کو 1 کروڑ روپے انعام مل رہا ہے۔ اس کو تو کرکٹ میں کوئی سینچری کر دے اس پر تو نوٹوں کی بارش ہو جاتی ہے، حفظ کرنے والے کو تو کچھ نہیں مل رہا۔ اچھا تو امریکی ویزا مل رہا ہوگا، وہ مل رہا ہے؟ وہ بھی نہیں مل رہا۔ تو یہ حفظ کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ ماں باپ اپنے بچوں کو کوئی 2 سال 3 سال لگا کر جو دنیا کے نزدیک ضائع کرتے ہیں، یہ 3 سال اور 2-3 سال کیریئر گویا بچے کا خراب کرتے ہیں، لیکن 2-3 سال حفظ کے لیے لگانے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیا ماجرا ہے؟ یہ جو ہم اپنی قدر نہیں کرتے، ان انسانوں میں بڑی جان ہے۔ ذرا نم ہو جو یہ مٹی، بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یہ تو زرخیز زمین ہے اسلام کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے۔ تو اس پہلو سے قرآن بڑھ رہا ہے، اور قرآن کی حفاظت، یہ کس کی کتاب ہے قرآن؟ یہ نعوذ باللہ جماعت اسلامی کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی اسلامی پارٹی کی کتاب نہیں ہے، علماء کی بھی کتاب نہیں ہے، مدارس کی بھی کتاب نہیں ہے۔ یہ تو
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी किताब नहीं थी। आप पर नाजिल ज़रूर हुई, लेकिन ये किताब कलाम किसका है? ये अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ये ज़िक्र और कुरान नाजिल किया है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। कौन कर रहा है कुरान की हिफाजत? अल्लाह कर रहा है। लेकिन ये हम मानते हैं, इस पर हमें इत्मीनान है, इस पर हमें शरह सद्र है। ये तो अल्लाह अपना काम दिखा रहा है। एक तरफ हिफ्ज़ कुरान कर रहा है, ये अल्लाह कर रहा है। दूसरी तरफ ये नौजवान बढ़ा रहा है, ये अल्लाह कर रहा है। लेकिन वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसा कि कदर करना चाहिए। और वैसे आदमी अगर सोचे ये कि अल्लाह ताला, अच्छा ये सारे काम अल्लाह ताला कर रहा है, तो जिस ईमान की कैफियत में हम हैं, ये अचानक ऊपर उठेगा। ईमान में हलावत, ईमान में लज्जत, ईमान में एक मिठास आप खुद महसूस करेंगे अगर हम सोच सिर्फ ठीक कर लें कि ये तो सब अल्लाह ताला काम कर रहा है। और अल्लाह ताला है जो हक़ को आगे बढ़ा रहा है, पर्दा आगे बढ़ा रहा है, दाढ़ियाँ शायर इस्लाम आगे बढ़ा रहा है, हज और उम्रा आगे बढ़ा रहा है। ये हक़ है, अल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, हक़ है जो अपना रास्ता बना रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो तरबियत गाह हो रही है, ये क्यों हो रही है? आपका ख्याल है कि हाफिज़ सैफुर रहमान साहब कोई तरबियत गाह की रिपोर्ट बनाएंगे कि हमने साल में इतनी तरबियत गाहें की, वो रिपोर्ट भी बनती है। और मौलाना जमालुद्दीन साहब रिपोर्ट देंगे कि हमारे ज़िले से इतने 100 लोग शरीक हुए, वो भी अपनी जगह ठीक। लेकिन तरबियत गाह इसके लिए नहीं हो रही कि ये रिपोर्ट दे दी जाए और रिपोर्ट मुरतब की जाए। ये तरबियत गाह क्यों हो रही है जिसमें इतने सारे नौजवान शरीक हैं? ये तरबियत गाह हो इसलिए रही है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बिल आखिर फिर से खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा कायम होगी। कौन कायम करेगा वो? क्या ऊपर से फरिश्ते उतरेंगे? फरिश्ते तो मदद हमेशा करने के लिए मौजूद हैं। नीचे से कोई मखलूक निकल आएगी? नीचे से भी कोई नहीं निकलेगा। फिर क्या होगा? ये हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने ऊपर नज़र नहीं डालते। ये जो कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 35 साल, 40 साल, बुज़ुर्ग भी हैं, ये इंसान, ये जो सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन थे, उन्होंने खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा कायम की थी, तो क्या वो ऊपर से उतरे थे? वो क्या कहीं नीचे से आए? वही उसी माशरे के लोग थे। और बहुत सारे सहाबी बिगड़े हुए इंसान थे, लेकिन फिर अल्लाह की रहमत आई, अल्लाह ने अपनी तवज्जो की और वो अचानक उनमें ऐसी तब्दीली आई कि वो सहाबाए कराम कहलाए, असहाबी का नुजूम, वो सितारों की तरह कहलाए। तो क्या नऊज़ुबिल्लाह वो अल्लाह ताला रुखसत पे चला गया है? अब इंसानों को तब्दील नहीं कर सकता। अब इंसान तब्दीलियाँ तो अभी मैंने तुर्की की एक औरत का तज़किरा किया, वो जी जाग रही है। अल्लाह ताला ने क्या पुख्ता ईमान उसको दिया। और ये जो आज बांग्लादेश में आपके साथी हैं, इसी जमात इस्लामी के लोग फांसियों पे लटक रहे हैं। क्यों फांसी पे लटक गए? उनसे कहा गया कि तुम माफ़ी मांग लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। तुम सिर्फ ये कह दो कि तुमने पाकिस्तान के बचाने की कोशिश की है, तुम्हारी जान को बख्शिश मिल जाएगी। उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान बचाने की कोशिश नहीं की है, हमने तो बचाना चाहा है उस कलमे की सरजमीन को। और हमारे नज़दीक ये कलमे की सरजमीन और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मस्जिद की तरह थी। हमने तो इस मस्जिद को बचाने की कोशिश की है, और तुम्हारा ख्याल है कि हमने जुर्म किया है, तो ये जुर्म तो हम 1000 बार करेंगे। फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। और आप देखें पिछले 3-4 सालों में दर्जनों आपके साथी फांसी पे लटक गए, हक़ से उन्होंने हटना गवारा न किया। ये अगले वक्तों की दास्तान नहीं है, ये आज की दास्तान है। किताबे मिल्लते बैज़ा की फिर शीराज़ा बंदी है, ये शाखे हाशमी करने को है फिर बरगुबर पैदा। बांग्लादेश में जब ऐसे साहिब ईमान पैदा हो सकते हैं, तुर्की में पैदा हो सकते हैं, मिस्र में पैदा हो सकते हैं,
تو پاکستان میں یہ جو انسان ہیں یہ سب وہی انسان ہیں. ان سب کے اندر توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. ان سب کے اندر خزانہ ہے توحید کی امانت. وہ سب ان کے اندر موجود ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہے کب کس وقت چاہے اور اس نے اپنا کام گویا شروع کر دیا ہے. تو یہ تربیت گاہ اس لیے ہو رہی ہے کہ جو اسلامی حکومت مستقبل میں قائم ہونی ہے اور یقیناً قائم ہونی ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن اس پہ اطمینان نہیں ہو رہا تو میں اس اطمینان کے لیے ذرا ایک دو باتیں اور عرض کر دوں. یہ جو بعض اوقات ہم احادیث پڑھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی کوئی کہتا ہے پیشین گوئی وہ پڑھتے ہیں تو ہمارا اس سے گزر جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو فرمایا ہے آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہ ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے مکہ مکرمہ کا سینہ چیر دیا جائے گا اور اس میں نہروں کی طرح کا ایک جال بچ جائے گا اور عمارتوں کو تم دیکھو گے پہاڑ چھوٹے رہ جائیں گے عمارتیں بلند ہو جائیں گی. صحابہ کی تو ظاہر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو. صحابہ کیا ہمارے کراچی کے دارالعلوم میں ہوتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب. انہوں نے اس حدیث کی شرح اور تشریح لکھی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 60-65 سال پہلے علماء کرام محدثین اعظام اس حدیث کو پڑھتے تھے اور سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے. مکے کا سینہ چیر دیا جائے گا کیسے ہوگا؟ عمارتیں بلند ہو جائیں گی پہاڑ چھوٹے رہ جائیں گے کیسے ہوگا؟ سمجھ میں نہ آتا تھا. لیکن آج آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوگی اس پابندیوں سے پہلے حج بھی کیا ہوگا عمرہ بھی کیا ہوگا اور جن کو توفیق نہیں ملی میری دعا ہے جلدی سے راستے کھلیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. اور اس سعادت حاصل کرنے کے ساتھ آپ دیکھیں میں تو دیکھ آیا ہوں مکہ مکرمہ کا سینہ چیر دیا گیا ہے نہروں کی طرح کا جال بچھ گیا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہمیں تو کوئی نہر نظر نہیں آئی ہمیں تو کہیں پانی دوڑتا ہوا نظر نہیں آیا. ہاں پانی تو دوڑتا نظر نہیں آیا لیکن گاڑیاں دوڑتی نظر آئیں. مکہ مکرمہ اس وقت زمین دوز راستوں کا شہر ہے. مکے کا سینہ چیر کر درجنوں سرنگیں ہیں جو مکے کے پیٹ کے اندر بنا دی گئی ہیں. نہروں کی طرح کا جال بچھ گیا ہے آنکھوں کے ساتھ. اور عمارتیں جدہ ایئرپورٹ سے پہلی دفعہ جب میں نے عمرہ کیا 1985 میں کیا ہوگا 85 میں ہاں تو جدہ ایئرپورٹ سے نکلے مکہ قریب آنے لگا تو ہمیں پہاڑ نظر آئے. اس لیے وہی سب سے اونچی چیز تھی. لیکن جو آخری مرتبہ عمرہ کیا تو جیسے جیسے ہم مکہ کی طرف بڑھے پہاڑ نظر نہیں آئے عمارت پہلے نظر آئی. کون سی عمارت پہلے نظر آئی؟ جو خانہ کعبہ کے ساتھ وہ جو کلاک بڑا سا گھڑیال لگا ہوا ہے کلاک ٹاور 100 منزلہ عمارت ہے. پہاڑ بعد میں نظر آئے عمارت پہلے نظر آئی. اور جو عمارتیں وہاں بن رہی ہیں کوئی 140 منزلہ کوئی 120 منزلہ کوئی 100 منزلہ پہاڑ غائب ہوئے جا رہے ہیں آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے ایسی سواری پر سفر ہوگا جس کے دونوں کان 30-40 ہاتھ لمبے ہوں گے. ہوا میں تم اس کو ایسے اڑتے دیکھو گے جیسے تم بادلوں کو اڑتے دیکھتے ہو. زمین کے فاصلے سکڑ اور سمٹ جائیں گے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کی پیٹھ پہ نہیں اس لیے کہ اس زمانے میں تو گھوڑے کی پیٹھ پر اور اونٹ کی پیٹھ پر اور خچر کی پیٹھ پر اور ہاتھی کی پیٹھ پہ سفر ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پیٹھ پہ نہیں پیٹ میں بیٹھ کے سفر ہوا کرے گا. آج آپ دیکھیں بچے کے سامنے بھی یہ بات کی جائے تو کہے گا اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاز کا تذکرہ ہوائی جہاز کا. یہ تو میں گنتی کی دیکھ کے چاول دکھا رہا ہوں. ورنہ جو کچھ جس کو آپ سائنس کہتے ہیں ترقی کہتے ہیں سب کے اشارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے ہیں.
جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں کو مل نہ سکا، وہ راز بھی کملی والے نے